تبادلہ خیال میں خوش آمدید۔ خوش آمدید۔ آج ہم ماضی کے جھروکوں میں جھانک رہے ہیں، خاص طور پر 1882 کے زمانے میں، جب برطانوی راج پنجاب میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ مستحکم ہو رہا تھا۔ ہمارا موضوع ہے قصور شہر میں اس وقت موجود دیسی یا مقامی تعلیمی نظام کی نوعیت اور حالت۔ جی، اور یہ گفتگو بنیادی طور پر G.W. لٹنر کی اس دور کی مشہور رپورٹ اور کچھ دیگر تاریخی حوالوں پر مبنی ہے۔ بالکل۔ تو آج ہم جس بنیادی سوال کے گرد اپنی بات چیت مرکوز رکھیں گے وہ یہ ہے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں قصور جیسے شہر میں یہ دیسی تعلیمی ادارے کس حد تک منظم تھے، کتنے مؤثر تھے، اور کیا وہ واقعی ایک فعال نظام کی شکل اختیار کیے ہوئے تھے۔ میں آج اس نقطۂ نظر کی نمائندگی کروں گا کہ شواہد کی روشنی میں یہ نظام کافی حد تک قائم و دائم اور فعال نظر آتا ہے۔ اور میرا موقف اس سے ذرا مختلف رہے گا۔ میں یہ کہوں گی کہ اگرچہ ان اسکولوں کا وجود تھا، اس سے تو انکار نہیں، لیکن ان کی مجموعی حالت، تعلیم کا معیار، ان کی پائیداری اور مستقبل پر کئی سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں، اور کچھ اشارے ایسے بھی ہیں جو شاید اس نظام کی زوال پذیری کی طرف بھی دلالت کرتے ہیں۔ چلیں تو پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ میرا استدلال یہ ہے کہ 1882 میں قصور شہر کے اندر دیسی تعلیم کا ایک قابل ذکر نیٹ ورک موجود تھا۔ سرکاری یا انگریزی طرز کے اسکولوں کو اگر ایک طرف رکھ دیں تو لڈنر کی رپورٹ کے مطابق شہر میں 16 دیسی یا مقامی اسکول کام کر رہے تھے۔ 16؟ جی ہاں، 16، جن میں تقریباً 207 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اب قصور جیسے شہر کے لیے اس زمانے میں یہ تعداد میرا خیال ہے نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ ان اداروں میں تعلیم کی نوعیت بھی متنوع تھی، یعنی مکتب تھے جہاں بنیادی دینی اور لکھنا پڑھنا سکھایا جاتا تھا، یعنی بنیادی اسلامی تعلیم کے مراکز، پاٹھشالے تھے جو روایتی ہندو تعلیمی ادارے تھے۔ اس کے علاوہ فارسی اور سنسکرت جیسی کلاسیکی زبانوں پر بھی زور دیا جاتا تھا، جو اس وقت علم و ادب اور ظاہر ہے سرکاری کام کاج کے لیے اہم سمجھی جاتی تھیں۔ ہمارے پاس صرف اعداد و شماری نہیں بلکہ مخصوص مثالیں بھی ہیں، جیسے میاں حسین بخش صاحب تھے جو ایک فارسی مکتب چلاتے تھے۔ ان کے پاس 25 طالب علم تھے اور رپورٹ کے مطابق ان کی ماہانہ آمدنی یا تنخواہ 10 روپے تھی۔ ایک اور مکتب فیض بخش صاحب کا تھا جہاں طلباء سے ماہانہ 6 روپے فیس وصول کی جاتی تھی۔ ہندو روایت میں دیکھیں تو پنڈت کنہیا لال جی ایک سنسکرت پاٹھشالہ چلا رہے تھے جس میں 40 طلباء زیر تعلیم تھے۔ یہ تعداد کافی اہم ہے۔ پھر عملی تعلیم کی طرف آئیں تو شرف الدین صاحب کا ایک اسکول تھا جہاں 40 طالب علم لنڈے سیکھ رہے تھے۔ یہ ایک قسم کا کاروباری یا آپ کہہ لیں تجارتی رسم الخط تھا جو حساب کتاب اور دکانداری میں استعمال ہوتا تھا۔ اچھا، ایک اور لینڈے اسکول کا بھی ذکر ہے جس میں 30 طلباء تھے۔ اساتذہ کی فہرست بھی کافی وسیع ہے جس میں مسلمان اور ہندو دونوں شامل ہیں۔ نام دیکھیں: خدا بخش، ولایت شاہ، غلام دستگیر، حسن شاہ، غلام قادر، چراغ شاہ۔ اسی طرح پنڈت کنہیا لال کے علاوہ درگاہ داس، گوبند مل، پیرا سنگھ اور رام سنگھ جیسے ہندو اور سکھ اساتذہ بھی شامل تھے۔ یہ تنوع بذات خود اہم ہے۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا پیچھے جائیں، 1874 کی گورنمنٹ ماڈل اسکول قصور، جو بعد میں برینڈت اسکول کہلایا، اس کے اساتذہ کی فہرست دیکھیں تو اس میں لالا بدری ناتھ، مولوی جمال الدین اور یہی پنڈت کنہیا لال جیسے نام شامل ہیں۔ اور پھر 1882 میں یہی پنڈت کنہیا لال اپنا ذاتی سنسکرت پاٹھشالہ چلاتے نظر آتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے تعلیمی سرگرمیوں میں تسلسل اور شاید سرکاری و نجی شعبے میں افراد کی حرکت کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات مل کر میرے خیال میں ایک فعال، متنوع اور جاندار دیسی تعلیمی منظرنامے کی تصویر پیش کرتی ہیں۔ آپ نے جو تفصیلات پیش کیں وہ یقیناً لٹنر کے رپورٹ میں موجود ہیں اور ان سے ان اداروں کے وجود کا پتہ تو چلتا ہے، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں ان اعداد و شمار کو تھوڑا احتیاط سے اور آپ کہہ لیں وسیع تر تناظر میں دیکھنا چاہیے۔ کیا صرف اسکولوں اور طلباء کی گنتی کر لینا کافی ہے؟ اسی رپورٹ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، قصور کے ہی ایک رہائشی اور مبصر مرزا فتح محمد بیگ کا بیان بھی شامل ہے، جنہیں لٹنر محکمہ تعلیم کا دوست کہتے ہیں۔ مرزا بیگ صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ لکھتے ہیں کہ اب پہلے کے مقابلے میں دیسی اسکول کم ہیں۔ اب یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ براہ راست اس امکان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ نظام شاید سکڑ رہا تھا، یہ اپنے عروج کا زمانہ گزار چکا تھا۔
تعداد جو 1882 میں 16 تھی، کیا وہ پہلے 25 یا 30 تھی؟ رپورٹ یہ نہیں بتاتی، لیکن مرزا بیگ کا تاثر قابل غور ہے۔ پھر وہ ایک اور بہت دلچسپ بات کہتی ہیں، جب ان دیسی اسکولوں کو سرکاری گرانٹ یا امداد کی پیشکش کی گئی تو ان کے بقول بہت کم اسے قبول کرنے پر راضی مند تھے۔ اب یہ رویہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ کیا یہ اسکول اتنے خود کفیل تھے کہ انہیں سرکاری پیسے کی ضرورت نہیں تھی، یا وہ سرکاری شعائط، نصاب یا نگرانی سے بچنا چاہتے تھے؟ یہ سرکاری نظام سے ایک قسم کی دوری یا شاید عدم اعتماد کی نشاندہی تو نہیں؟ اور سب سے زیادہ تشویشناک بات جو مرزا بیگ نے کہی وہ یہ تھی کہ ان اسکولوں میں تعلیم کا کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا، نو ریگولر پلان آف انسٹرکشن۔ یہ بیان براہ راست معیار، تنظیم اور یکسانیت پر سوالیہ نشان لگاتا ہے۔ آپ نے میاں حسین بخش کی مثال دی، جن کی ماہانہ آمدن 10 روپے تھی۔ کیا یہ رقم ایک استاد کے لیے کافی تھی؟ کیا یہ اس زمانے کے حساب سے بھی ایک پرکشش معاوضہ تھا؟ کیا اتنی کم آمدنی میں ایک قابل استاد پوری لگن سے کام کر سکتا تھا؟ کیا یہ وسائل کی عمومی کمی کی علامت نہیں تھی جو شاید معیار تعلیم پر بھی اثر انداز ہوتی ہو؟ اور آخر میں خود جی ڈبلیو لٹنر کی یہ پوری رپورٹ، جس کا مقصد ہی پنجاب بھر میں دیسی تعلیم کا سروے کرنا تھا، یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے کہ انگریز حکومت کو اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا وہ صرف معلومات جمع کر رہے تھے، یا وہ اس نظام کو سمجھ کر اس میں اصلاح، تبدیلی یا اسے اپنے وسیع تر تعلیمی منصوبے میں ضم کرنے کا ارادہ رکھتے تھے؟ اکثر ایسی رپورٹیں موجودہ نظام کی کمزوریوں کو اجاگر کرنے کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں۔ تو میرا موقف یہ ہے کہ تصویر اتنی سادہ نہیں جتنی صرف اعداد و شمار سے لگتی ہے۔ آپ نے مرزا بیگ کے بیان پر کافی زور دیا ہے اور یقیناً ان کے مشاہدات اہم ہیں، لیکن آئیے پہلے تعداد اور موجودگی کے نقطے پر ہی رہتے ہیں۔ 16 اسکول اور 207 طلباء، قصور اس وقت کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا، ظاہر ہے۔ اس پس منظر میں یہ تعداد بذات خود ایک فعال نچلی سطح کی تعلیمی سرگرمی کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ ادارے کسی مرکزی سرکاری نظام کے بغیر مقامی وسائل اور پہل قدمی پر چل رہے تھے۔ یہ ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور پنڈت کنہیا لال والی بات کہ وہ 1874 میں سرکاری اسکول میں تھے اور 1882 میں اپنا پاٹھشالہ چلا رہے ہیں، یہ بھی تو ایک طرح کی لچک اور تسلسل کو ظاہر کرتا ہے۔ یعنی یہ لوگ تعلیمی میدان میں متحرک تھے، چاہے پلیٹ فارم سرکاری ہو یا نجی۔ یہ کوئی مکمل طور پر الگ تھلگ دنیا نہیں تھی۔ منہ موڑ رہے تھے، یا یہ ادارے اندرونی مسائل جیسے وسائل کی کمی یا اساتذہ کی کم ہوتی تعداد کا شکار تھے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ 16 اسکول موجود تھے میرے خیال میں کافی نہیں۔ ہمیں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ کیا یہ تعداد بڑھ رہی تھی یا کم ہو رہی تھی، اور 207 طلباء یہ قصور کی اس وقت کی کل آبادی یا اسکول جانے کی عمر کے بچوں کی کل تعداد کا کتنا فیصد بنتے تھے؟ کیا یہ نظام واقعی شہر کی اکثریت کی تعلیمی ضروریات پوری کر رہا تھا، یا یہ صرف ایک محدود طبقے تک ہی پہنچ پا رہا تھا؟ تو موجودگی اپنی جگہ، لیکن اس کا دائرہ کار اور اس کی سمت کیا تھی، یہ سوالات اہم ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں تنظیم اور معیار کے سوال پر۔ آپ نے مرزا بیگ کے باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا والے جملے پر زور دیا، لیکن دوسری طرف دیکھیں، مختلف مضامین پڑھائے جا رہے ہیں، فارسی ہے، سنسکرت ہے، حساب کتاب کے لیے لنڈے ہیں، ہر مضمون کے لیے مخصوص استاد نظر آتے ہیں، جیسے میاں بخش فارسی کے لیے، پنڈت کنہیا لال سنسکرت کے لیے، شرف الدین لنڈے کے لیے۔ یہ بے ترتیبی تو نہیں لگتی؟ ہر استاد کے ساتھ طلباء کی ایک واضح تعداد منسلک ہے، کہیں فیس کا نظام بھی ہے، جیسے فیض بخش کے مکتب میں 6 روپے ماہانہ۔ یہ سب عناصر مل کر کسی نہ کسی قسم کے ڈھانچے یا تنظیم کی طرف تو اشارہ کرتے ہیں۔ میرا مطلب ہے کہ یہ ادارے مقامی ضروریات کے مطابق کام کر رہے تھے۔ کسی کو دینی تعلیم چاہیے، کسی کو کلاسیکی زبان، کسی کو کاروبار کے لیے عملی ہنر۔ یہ ضروری نہیں کہ ان کا منصوبہ آج کے ہمارے معیارات جیسا باقاعدہ ہو، لیکن اپنے وقت اور مقام کے لحاظ سے وہ منظم ضرور تھے۔ میں پھر وہی کہوں گی کہ کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں تھا کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا اس سے مراد یہ ہے کہ نصاب ہر استاد کا اپنا تھا؟ کیا پڑھانے کا طریقہ کار ہر جگہ مختلف تھا؟ کیا ایک مکتب سے فارغ طالب علم کی قابلیت دوسرے مکتب کے طالب علم سے بہت مختلف ہوتی تھی؟ معیار میں کتنا فرق تھا؟ آپ تنظیم کی بات کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ تنظیم معیاری تعلیم کی ضمانت تھی؟ اور میاں بخش کی 10 روپے ماہانہ آمدن پر پھر غور کریں، کیا یہ واقعی ایک قابل استاد کو اپنی طرف متوجہ کرنے یا اسے کام پر برقرار رکھنے کے لیے کافی تھی؟ اس زمانے میں دیگر پیشوں میں کیا کمائی تھی؟
کیا یہ ممکن نہیں کہ کم معاوضے کی وجہ سے یا تو کم قابل لوگ اس شعبے میں آتے ہوں یا قابل اساتذہ بھی پوری توجہ اور محنت سے کام نہ کر پاتے ہوں؟ اس سے معیار پر سمجھوتا ہونا لازمی لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ادارے بہت اچھے ہوں لیکن بہت سے شاید صرف نام کے ہی ہوں۔ تو نظام موجود ہونا ایک بات ہے اور اس کا یکساں طور پر معیاری اور مؤثر ہونا بالکل دوسری بات۔ مرزا بیگ کا تبصرہ اسی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب اگر سرکاری نظام سے تعلق کی بات کریں تو پنڈت کنہیا لال کی مثال پھر سامنے آتی ہے۔ ایک شخص جو سرکاری ادارے میں پڑھا چکا ہے وہ اب اپنا دیسی ادارہ چلا رہا ہے۔ اس سے لگتا ہے کہ دونوں نظاموں کے درمیان کوئی ناقابل عبور دیوار نہیں تھی۔ افراد کی سطح پر تو کم سے کم رابطہ اور منتقلی ممکن تھا۔ یہ ادارے ایک ہی شہر میں ایک ہی وقت میں کام کر رہے تھے۔ شاید ان میں کوئی مقابلہ بازی ہو لیکن مکمل علیحدگی یا آپ کہیں دشمنی کا تاثر نہیں ملتا۔ میں اسے ایک مختلف زاویے سے دیکھتی ہوں۔ پنڈت کنہیا لال کی مثال ایک انفرادی کیس ہے، ہو سکتا ہے وہ مستثنا ہوں، لیکن دوسری طرف مرزا بیگ کا یہ کہنا کہ دیسی اسکولوں کی اکثریت نے سرکاری امداد قبول کرنے سے انکار کیا، یہ ایک زیادہ وسیع اور عمومی رجحان کی نشاندہی کرتا ہے۔ یہ انکار کیوں تھا؟ کیا یہ صرف اپنی خود مختاری برقرار رکھنے کی خواہش تھی یا انہیں ڈر تھا کہ سرکاری امداد کے ساتھ نصاب، طریقہ تدریس اور نگرانی کی ایسی شرائط آئیں گی جو ان کے روایتی طریقوں سے میل نہیں کھاتیں؟ یا شاید وہ سمجھتے تھے کہ وہ سرکاری معیار پر پورا نہیں اترتے اور امداد حاصل کرنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے؟ جو بھی وجہ ہو، یہ رویہ دیسی نظام اور ابھرتے ہوئے سرکاری نظام کے درمیان ایک واضح فاصلے، ممکنہ عدم اعتماد اور مطابقت کی کمی کو ضرور ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہم آہنگی کی بجائے ایک تناؤ یا کم از کم ایک متوازی غیر مربوط وجود کی علامت زیادہ لگتا ہے۔ جہاں تک خود لٹنر کی رپورٹ کے سیاق و سباق کا سوال ہے تو یہ بھی تو ممکن ہے کہ اس کا بنیادی مقصد واقعی علمی اور تاریخی ہو، یعنی ایک ایسے نظام کو دستاویز کرنا جو بدل رہا تھا یا جس کے بارے میں خدشہ تھا کہ وہ ختم ہو جائے گا۔ لٹنر ایک مستشرق، ایک اورینٹلسٹ عالم بھی تھے۔ ان کی دلچسپی مشرقی علوم اور روایات میں تھی، تو ہو سکتا ہے یہ محض ایک ریکارڈ کیپنگ کی مشق ہو تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے یہ معلومات محفوظ ہو جائیں۔ یہ ایک پہلو ہو سکتا ہے، بالکل، لیکن سرکاری رپورٹیں خاص طور پر نو آبادیاتی دور میں شاذ و نادر ہی خالص علمی ہوتی ہیں۔ ان کا کوئی نہ کوئی انتظامی، سیاسی یا پالیسی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ لٹنر کی رپورٹ اس وقت تیار کی گئی جب برطانوی حکومت پنجاب میں اپنا تعلیمی نظام مستحکم اور پھیلا رہی تھی۔ تو یہ بہت ممکن ہے کہ اس رپورٹ کا ایک مقصد یہ بھی ہو کہ دیسی نظام کی کمزوریوں، خامیوں یا غیر منظم ہونے کو اجاگر کیا جائے تاکہ سرکاری نظام کے پھیلاؤ اور دیسی نظام میں اصلاحات لانے کا جواز پیدا کیا جا سکے۔ مرزا فتح محمد بیگ جیسے محکمہ تعلیم کے دوست کا بیان اسی تناظر میں زیادہ معنی خیز لگتا ہے، یعنی ایک مقامی شخص کی گواہی جو شاید حکومتی نقطہ نظر کو تقویت دیتی ہو کہ یہ نظام اب فرسودہ ہو چکا ہے اور اسے جدید بنانے یا بدلنے کی ضرورت ہے۔ تو رپورٹ کو محض ایک غیر جانبدار سروے سمجھنا شاید تھوڑی سادگی ہو۔ تو اگر میں اپنی بات کو سمیٹوں تو میرا موقف یہی ہے کہ 1882 میں قصور میں دیسی تعلیم کا ایک واضح، متنوع اور فعال نظام موجود تھا۔ اس کے ٹھوس ثبوت ہمیں اعداد و شمار، اسکولوں کی اقسام، مکتب، پاٹھشالہ، فارسی، سنسکرت، لنڈے، اساتذہ کی تفصیلات اور حتیٰ کہ فیس کے نظام جیسی چیزوں سے ملتے ہیں۔ یہ نظام اپنی تمام ممکنہ حدود کے باوجود مقامی سطح پر تعلیمی ضروریات کو کسی نہ کسی شکل میں پورا کر رہا تھا، اور اس میں ایک تسلسل بھی نظر آتا ہے۔ اور میرا خلاصہ یہ ہے کہ اگرچہ یہ نظام موجود تھا، اس کے وجود سے انکار نہیں، لیکن اس کی اصل حالت، معیار، تنظیم اور مستقبل پر سنگین سوالات موجود ہیں۔ مرزا فتح محمد بیگ جیسے اسی دور کے مبصرین کے بیانات ممکنہ زوال پذیری، پہلے سے کم، تنظیم کی کمی، کوئی باقاعدہ منصوبہ نہیں اور سرکاری نظام سے عدم مطابقت، امداد سے انکار کی طرف واضح اشارہ کرتے ہیں۔ اساتذہ کی کم آمدنی جیسے عوامل بھی اس نظام کو درپیش چیلنجز اور ممکنہ طور پر گرتے ہوئے معیار کی نشاندہی کرتے ہیں۔ صرف موجودگی کافی نہیں، اس کی صحت اور سمت کا تعین کرنا زیادہ ضروری ہے۔
ہاں، ہم کم از کم اس بات پر تو متفق ہو سکتے ہیں کہ 1882 میں قصور میں دیسی اسکولوں کا ایک نیٹ ورک یقیناً موجود تھا، جس کے دستاویزی ثبوت لٹنر کی رپورٹ اور دیگر ذرائع میں محفوظ ہے۔ یہ ہمیں اس دور کی تعلیمی زندگی کی ایک اہم جھلک فراہم کرتا ہے۔ بالکل اس وجود پر اتفاق ہے، لیکن اس نیٹ ورک کی اصل صحت، اس کا معیار، اس کا رجحان، کیا یہ واقعی سکڑ رہا تھا؟ اور نئے ابھرتے ہوئے سرکاری نظام سے اس کے تعلق کی پیچیدہ نوعیت پر ہمیں متضاد شواہد ملتے ہیں، خاص طور پر جب ہم اعداد و شمار کے ساتھ مرزا بیگ جیسے لوگوں کے تاثرات اور تبصروں کو ملا کر دیکھتے ہیں تو تصویر کافی پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ اور شاید یہی اس گفتگو کا اہم نقطہ ہے کہ کسی بھی تاریخی حقیقت، خاص طور پر سماجی اداروں کو سمجھنے کے لیے صرف سرکاری اعداد و شمار یا رپورٹیں کافی نہیں ہوتیں۔ اس دور میں رہنے والے لوگوں کے ذاتی مشاہدات، ان کے تاثرات اور ان کی آراء کو بھی اتنی ہی اہمیت دینا ضروری ہے۔ دونوں قسم کے شواہد مل کر ہی ایک زیادہ مکمل، اگرچہ زیادہ پیچیدہ تصویر بنا سکتے ہیں۔ بالکل، اور حتمی طور پر یہ کہنا کہ کون سا نقطہ نظر صحیح ہے اکثر ممکن نہیں ہوتا۔ دستیاب شواہد کی بنیاد پر مختلف تشریحات کی گنجائش رہتی ہے۔ ہم نے دونوں پہلو آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور اب یہ سامعین پر منحصر ہے کہ وہ ان معلومات کی روشنی میں اپنی کیا رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ موضوع ایسا ہے جس میں مزید تحقیق اور غور و فکر کی گنجائش ہمیشہ باقی رہے گی، خاص طور پر جب ہم اسے برطانوی ہند میں تعلیمی تبدیلیوں کے وسیع تر تناظر میں دیکھتے ہیں۔